آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام میں قانون کا موضوع ہے، یعنی اپلائیڈ ایتھکس جو ہیں یہ آرگنائزیشنل ایتھکس ہیں اور نئی چیز ہے، یہ نئی تھیوری ہے۔ تو مطلب یہ کہ زندگی پہ زیادہ اثر ڈال سکنے والے تمام ڈسپلنز اور شعبوں میں ایک خاص تصور زندگی کے مطابق، نہ کہ تصور انسان کے مطابق، ایک خاص منصوبہ زندگی کے مطابق کچھ پابندیاں عائد کرنا، تاکہ وہ شعبے بھی جو ہیں وہ گرو کرتے رہیں اور جو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچرنگ جو ہو رہی ہے اس وقت دنیا کی، اس میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے رہیں، اس سے مدد حاصل ہوتی رہے۔ تو میں اس پہ نہیں جاتا کہ ویسٹ میں یہ جو ویسٹرن تھیوری ہے اپلائیڈ ایتھکس کی اور موجودہ تھیوری ہے، یہ مطلب کن کن پہلوؤں سے سب ہیومن ہے یا کن کن پہلوؤں سے ان ہیومن ہے، اور کن کن پہلوؤں سے یہ کارپوریشن میں کھپا دینے والی ایک وہ تھیوری ہے۔ ادھر اس پہ تنقید اگر ضرورت پڑی تو کریں گے، لیکن چونکہ اب اس میں اسلام کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جو آرگنائزیشنل ایتھکس یا جو اپلائیڈ ایتھکس جو ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں اور ان کی کیٹیگریز بھی تقریباً فائنل کر لی ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہے، یہ بایو میڈیکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے اندر رہتے ہوئے بتاؤ کہ اسلام کون سے ایسے اخلاقی اصول دیتا ہے جس سے کاروبار میں نقصان بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضروری جو فیئرنیس، وہ ضروری جو دیانتداری ہے جس کے بغیر آرگنائزیشن چل نہیں سکتی، تو وہ ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جو ایک پری شیکلنگ ہے نا، اس کو توڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ اب جو مقصود یا جو معنی لیے جا رہے ہیں اپلائیڈ ایتھکس کے، وہ ہمارے یہاں فقہ کا موضوع ہے، وہ قانون کا موضوع ہے کہ کاروبار کے یہ ضابطے ہیں، اور مطلب ایک سیاست کرنی ہے تو یہ ہے، دیانت کا یہ مطلب ہے، نہ کرو گے تو یہ نقصان ہے، لیکن دیانتداری فائدہ پہنچائے گی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس میں مطلب یہ کہ اس میں انسان موجود ہے، ایک جو سینس آف سینس آف ڈیوٹی کے ساتھ۔ تو اس پہلو سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اخلاق تصور انسان کا سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان کیا ہے کا جو جواب دیں گے، وہی جواب ہمارے اخلاقی اصول طے کرے گا۔ تو اب اس میں یہ کہ ہمارے یہاں اخلاق کی، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا تھیوری پر، اخلاق کیا ہے پر، لیکن اتنا تھوڑی سی بات پس منظر کے طور پہ کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ وہ یہ کہ کلاسیکل اخلاق، یعنی یہ کیپٹلزم کے ایک طرز حیات اور نظام حیات بن جانے سے پہلے والے اخلاق اور ان کے تصورات، وہ سب جو ہیں وہ اخلاق کو 4-5 قسموں میں تقسیم کرتے تھے، اور اخلاق کا مطلب ہر جگہ
عمل میں اظہار کرنے والی خوبی کا ہوتا تھا، تو عمل کی قید بلا وجہ کی ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ ایک نارمیٹو اخلاق ہے کہ جو معاشرے میں اقدار کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں معاشرہ خیر پر نہیں رہ سکتا، حسن پر نہیں رہ سکتا۔ تو چند بنیادی قدریں ہیں جن کے بغیر انسان اپنا انسان ہونا برقرار نہیں رکھ سکتا، تو ان کا جو اخلاقی ورژن ہے وہ نارمیٹو جو ہے وہ ایتھکس یا مورالٹی ہے۔ اور دوسرا جس پر ہمارا پورا نظام اجتماعی چلتا ہے، تمام شعبوں کے ساتھ، تمام شعبوں کی شمولیت سے۔ اور پھر دوسری قسم ہے سبجیکٹو اخلاق، یعنی باطنی اخلاق، کہ میں اپنی شخصیت کی تشکیل اور تعمیر کا عمل کیسے کر رہا ہوں، کن اصولوں کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ تو اخلاق جو ہے وہ تو مطلب ایک ایسا پودا ہے جس کا بیج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سبجیکٹو اخلاق ہو یا نارمیٹو ہو یا وہ کلیکٹیو ہو، انڈیویجولسٹک ہو، جو بھی ہو، وہ مشترک پرنسپلز آف ورچو پر استوار ہوتا ہے۔ وہ جو آئیڈیا آف گڈنس ہے، جیسے افلاطون نے کہا کہ یہ سب سے آئیڈیاز میں سب سے اونچے درجے کا ہے، تو ہمارا آئیڈیا آف گڈنس جب مینیفیسٹ ہوتا ہے تو اس کی یہ قسمیں بنتی ہیں: انفرادی، اجتماعی، نارمیٹو جو مستقل ہیں، سبجیکٹو جو مستقل نہیں ہیں لیکن وہ مسلسل ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پچھلی حالت کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا تھا کہ اسپریچول ہے یا ریلیجس ہے۔ تو اسپریچول جیسے ہم سمجھیں کہ یہ چینی تہذیب والے وہ ہندو تہذیب وغیرہ، یا ایک بڑی حد تک مسیحیت، تو وہ جو ہے وہ انسان کو اسپریچول بینگ کے طور پر لیتی ہے، اور یہ جو ایک مٹیریل سچویشن ہے اس میں اس کو ری اسپریچولائز ہونے کا جیسے ٹاسک دیتی ہے، چیلنج دیتی ہے۔ تو ایک وہ ہے جو اسپریچول ہے، یہ انفرادی ہے، اور ایک ہے جو ریلیجس ہے جس میں اسپریچول شامل ہے، یہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ تو ہم کیونکہ اس وقت ریلیجس ایتھکس پہ بات کریں گے، تو وہ اس کا بس شروع یہ ہے کہ ہر چیز کی طرح انسان کو بنانے اور بگاڑنے والی ہر فیکلٹی، ہر قوت اور ہر صلاحیت کی طرح، ہر پوٹینشیلٹی کی طرح اخلاق بھی دو حصوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی اخلاق کی اگر ایک ترتیب بنائی جائے تو وہ ہوتی ہے پرنسپل اینڈ پریکٹس۔ پرنسپل کیا مانتے ہو، اور پریکٹس جو مانتے ہو کہ وہ بالکل ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے یا ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے، وہ اس پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ یعنی مانے ہوئے کو عمل میں لانا، یہ پرنسپل اینڈ پریکٹس ہے، یا پرنسپل، میتھڈ اینڈ پریکٹس۔ تو اس تقسیم کو اگر ہم نظر انداز نہ کریں تو پھر اسلام میں اخلاق کی صورت، اب میں نمبر 1 نمبر 2 اس طرح عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا
کہ جیسا تصور انسان ہوگا ویسا ہی تصور اخلاق ہوگا، کیونکہ اخلاق کہتے ہیں انسان کی پوری شخصیت کے بلڈنگ بلاکس کو، یعنی اخلاق ہی میری شخصیت ہے، میں اخلاقی طور پر جیسا ہوں ویسے ہی میری شخصیت ہے۔ تو اسی لیے آدمی کے بارے میں مختلف متضاد سوالات کرتے چلے جائیں کہ یہ عالم ہے یا جاہل، تو اگر بالفرض وہ جاہل ہے تو بھی وہ ہمیں قبول ہے آدمی کے طور پر، یہ جو ہے یہ کامیاب ہے مادی طور پہ، دنیاوی طور پہ، یا ناکام، امیر ہے یا غریب، تو ہمیں اگر وہ ناکام ہے، غریب ہے، کاہل ہے، اپنی کاہلی کی وجہ سے ناکام ہے، تو بھی اس کو انسان کے طور پر قبول کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے۔ تو اسی طرح ذہین ہے یا بیوقوف ہے، یا خوددار ہے یا ادھر ادھر کشکول لیے پھرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آدمی کو آدمی کے طور پر قبول کر لینے میں بڑی رکاوٹیں نہیں ہیں، لیکن یہ حق پر ہے یا باطل پر، یہ بھی جو ہے یہ آدمی انسانوں کی جو اندرونی وحدت ہے اس میں اس کا بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لیکن جب آخری سوال اٹھایا جائے گا صرف اس لیے کہ اس کو انسان مانا جائے یا نہ مانا جائے، یا اسے ایک نارمیٹو سوسائٹی میں داخلے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، وہ پوچھا جائے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ تو سارا اخلاق اچھائی برائی کے پولز میں ہے، تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ برا ہے تو ہم اس سے فاصلہ پیدا کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے دوری اختیار کریں گے۔ برے آدمی کی کشش ختم ہو جاتی ہے، یعنی برا آدمی اٹریکٹ نہیں کر سکتا کسی آدمی کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اگر برے آدمی کی کشش مؤثر رہے، اس کی اٹریکشن جو ہے وہ عمل میں رہے کہ لوگ فلاں لیڈر کے پیچھے لگ گئے ہیں اسے برا آدمی ہونے کے باوجود، فلاں سرمایہ دار کی خوشامد کر رہے ہیں اسے برا جاننے کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سوسائٹی کے، اس سیٹ اپ کے اچھے بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ جو کسوٹی ہے نا، یہی عملی اخلاق کی بنیاد ہے کہ کاروبار کرنے والا کامیاب ہے، ناکام ہے، غلط ہے، صحیح ہے، پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے۔ تو اگر وہ برا آدمی ہے تو اس کا کاروبار چاہے جتنا قانون کے مطابق ہو، جتنا دیانتداری کے ساتھ ہو، وہ میرے لیے باعث کشش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو ذرا جیسے تھوڑا گہرائی میں سمجھنا چاہیے کہ اخلاق سب اچھا، سب سکون، سب کمفرٹ، یہ نہیں ہے۔ آج کی طرح کمفرٹ انسان کا مقصود نہیں رہا ہے۔ اب جو ہے سب چیزوں کو کمفرٹ زون میں رکھنا، اور اس میں جیسے ایک بے ہوش آدمی کو آزادی کی بشارت دے دینا موجودہ دور میں، یا خاص طور پہ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کی شکست کے بعد جو نئی کنڈیشنز بنی ہیں، اس میں اب یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایکٹ آف ڈی ہیومنائزیشن ہے۔ تو اس کو سمجھیں،
یہ ہمیں سب اچھا، سب آرام دہ، اور بجلی بھی نہیں جا رہی، پانی بھی نہیں جاتا، اور وہ میرٹ ہے اور جسٹس ہے اور فلاں ہے اور ڈھیما ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہیومینٹی سے دستبردار ہونے کو پرکشش بنانے کے لیے ہیں، اور تمام تصورات کو ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے، جس میں بہت بڑا تصور ایک آزادی ہے، خیر ہے، یعنی جتنے بڑے بڑے تصورات ہیں، یعنی میٹا جو کانسیپٹس ہیں، ان سب کو ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والی صورتحال میں انسان کا عمل دخل کم سے کم کیا جا سکے، اس انسان کا جو مطلب جس سے ہم آپ مانوس ہیں۔ ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اخلاق اور جمالیات میں اگر تھیوری آپ کے اندر سے گرو نہیں کرتی تو آپ حشرات الارض ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، کیونکہ اچھا ہونا، خوبصورتی ہونا، اچھائی اور خوبصورتی یہ بہت پرائیویٹ اور بہت داخلی قسم کے تصورات اور احساسات ہیں۔ تو ایستھیٹکس اور ایتھکس اگر یہ بھی مانگے کی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روبوٹ بن چکے ہیں، ہم فیڈ ہوتے ہیں، ہم پروگرام ہوتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کرتے۔ تو وہی اس طرف میں مطلب جاننا چاہ رہا تھا اسی جذبے سے کہ اپلائیڈ ایتھکس آج کل کی تعریف کے مطابق اسلام قبول نہیں کرتا، یعنی کہ ایک ٹرانسینڈنٹلی پرنسپلائزڈ پوزیشن لیے بغیر کسی بھی اچھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اچھائی کا تصور یہ ہے کہ وہ مجھے جواب دہ رکھے کسی مطلق اتھارٹی کے سامنے، جیسے کانٹ نے بالکل اس کی کلینکل ڈیفینیشن کی ہے اخلاقی شعور کی، کہ یہ سینس آف ڈیوٹی فلنس ہے، یعنی جواب دہی کا احساس ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے۔ تو یعنی کسی کو مجھے اپنی اچھائی مطلب کسی کو بھی مطلب ایک اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی چاہے اسٹیٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ایک اتھارٹی ہے جس کے اچھے اور برے کے قانون پر مجھے عمل کرنا ہے، اور وہ عمل اس لیے کرنا ہے تاکہ میں اچھے اور برے کے ان میٹا کانسیپٹس کو، ان اقدار کو انٹرنلائز کروں۔ یعنی کہ اگر اچھائی انٹرنلائزڈ حالت میں ایکسپریس نہیں ہو رہی اور ایفیکٹو نہیں ہے، یعنی میرے اندر سے ابل کر وہ باہر کے پودوں کو سیراب نہیں کر رہی دنیا کو، تو یہ محض آرگنائزیشنل ٹیکٹس ہے، اخلاق نہیں ہے۔ تو اخلاق کہتے ہیں کسی کی اچھائی کو اس کی تمام صفات پر ترجیح دینے والا رویہ۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے معاشرے میں بڑا آدمی کسے کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں کی جو سوشل ہائرارکی ہے وہ کیا ہے، کہ بڑا آدمی کون، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا آدمی ہے وہ چھوٹا آدمی ہے، تو بڑا آدمی کون ہے آپ کا اور چھوٹا آدمی کون ہے، تو اس سے آپ اندر باہر پورا آپ کا اسکین ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس یعنی معاشرے میں ہم کسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ تو اب مطلب وہ اگر ہم اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھیں تو یہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہے جس کو اس طرح کے کاسمیٹک موضوعات سے ہم اوجھل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ کیا ہے
کہہ کر اس کو جو ہے وہ اپنے عملی طور پر غافل رہنے کا وسیلہ بنا دیتے ہیں، اور اپنی تہذیب سے ایک تحقیری رویہ پیدا کر کے اپنے دین سے بیزاری کا ایک ایسا عمل شروع کر دیتے ہیں کہ جو علم میں بعد میں آتا ہے، تجربے میں پہلے ہو جاتا ہے، یعنی اثر اس کا پہلے ہو جاتا ہے، اس اثر کا علم بعد میں نصیب ہوتا ہے، بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ تو بالکل ہمیں پوری خود اعتمادی کے ساتھ، ہم دنیا میں سب سے بڑی سائنس آف ایتھکس کے وارث ہیں۔ ہم فلسفہ اخلاق میں ہمارا جو کام ہے وہ اس فلسفہ اخلاق کی پوری روایت میں میچ لیس ہے، انسرپاسبل ہے۔ تو اس کو کھنگالو، اس کو دیکھو، اور پھر سب سے پہلے یہ کہ مجھے اخلاق وغیرہ تو ثانوی چیز ہے، یعنی اچھا عمل ثانوی چیز ہے، اور یہ فہرست میں کوئی 8-10 چیزوں کے بعد آتا ہے۔ جو بنیادی سوال یہ ہے کہ میرا تصور انسان جو ہے، یعنی جو میرے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے لفظ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایمان کہتے ہیں بالکل سرٹن آئیڈیا کو جس پر ذہن اپنی تحقیق، تشکیک اور سوال وغیرہ کو روک دیتا ہے۔ تو ذہن اس کے بغیر نہیں ہے کہیں بھی کہ ایک پوائنٹ ہے، ایک اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے جہاں پہنچ کر وہ اپنا سفر ختم کر کے پھر اس منزل کی طرف اپنی دنیا اور اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ چیلنج نہیں کرتا اپنے بنیادی مسلمات کو، اور کوئی نہیں کرتا۔ وہ جو لوگ جو یہ سب تھیریز بنا کے ہمیں پکڑا رہے ہیں، اور ہم بالکل جیسے شادی میں پیسے لوٹنے والوں کی طرح اس پہ لپک رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ریجڈ ہیں اپنے مسلمات میں۔ وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ کوئی بھی نئے سے نیا علم ہو، وہ ان کے مسلمات کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے، ان کے مسلمات کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا شرمانا ہے اس بات پہ؟ تو اس کو ایمان کہتے ہیں کہ بالکل بلا سوال، بے چون و چرا، پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے جیسے ایک سینس آف فلفلمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم جس تصور انسان کو مانتے ہیں، اور وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، وہ تصور انسان بندگی پر سے شروع ہوتا ہے، بندگی پر اینڈ کرتا ہے۔ یعنی ہم اتنے ہی آتھینٹک ہیومن بینگ ہیں جتنے ہم بندہ ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے میں، بندہ ہونے کی ریئلائزیشن میں کامیاب ہیں۔ تو جب اگر یہ ایک ڈائنامزم بندگی کا اگر ہمارے اندر نہیں پایا جائے گا، اور ہمارے ہر خیال، ہر حال، ہر عمل، ہر اخلاق، تمام تصورات کا رخ اگر اس طرف نہیں ہوگا کہ یہ بندگی کے پیڑ سے اگنے والے پھل ہیں یا یہ بندگی کا پیڑ اگانے والے بیج ہیں، تو میرا جو اوریجن اور میرا ایبسلیوٹ اینڈ وہ بندگی ہے۔ اس اینڈ اور اس اوریجن کے بیچ میں کیونکہ میں فری ول کے ساتھ ہوں، تو میں اس میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہوں کہ اوریجن نہ بدلنا، اینڈ نہ بدلنا، باقی یہ پوری زندگی ہے، پوری دنیا ہے، اس میں آزاد ہو، جو چاہے علم حاصل کرو، جو چاہے فیصلے کرو، لیکن فیصلوں میں ہمارے
احکام سے تصادم کی روش نہ اختیار کرنا. جہاں جہاں ہم سے تصادم نہیں ہے وہاں وہاں تم غلطی کرنے میں بھی آزاد ہو. تو اب اتنے enriched، اتنے enlightened تصور انسان کو ہم چھوڑ کر ہم انسان کو میکینیکل بینگ یا سائبر بینگ یا روبوٹ بنانے والے منصوبے کا جو حصہ ہیں، جو تھیریز، انہیں ہم قبول کر لیں یا لائق توجہ بھی سمجھیں، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم واضح طور پر خود پہلے کلیئر ہوں کہ ہمارا تصور آدمی کیا ہے، ہمارا تصور خیر کیا ہے، ہمارا تصور حسن کیا ہے. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے یہاں یعنی مذہبی اخلاق اسلامی تک محدود نہیں ہے. مذہبی اخلاق میں حیا اس کا جوہر ہے، وہ چاہے مردانہ اخلاق ہوں یا کیسے بھی اخلاق ہوں. مذہبی اخلاق میں اگر حیا کی تائید اور حیا کا جو وہ سبسٹنس ہے، بیسک سبسٹنس، یہ اگر داخل نہیں ہے تو آپ کی سب اچھائیاں بے معنی ہیں. مطلب وہ اتنا ضروری عنصر ہے. آپ حیا پہ بات کر سکتے ہیں آج. تو اسی طرح جو ہے وہ انکسار یعنی ہمبل ہونا، سیلف ہیوملٹی، یہ اخلاق کا یا ہمارے تصور انسان میں بھلی اور کامل شخصیت بننے کے جذبے پر شاہد ہوتا ہے کہ میں اپنے کو آپ سے بڑا نہ سمجھوں، اور بڑا نہ سمجھتے ہوئے بھی آپ اگر مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں تو روک ٹوک کا طریقہ اختیار کیے رکھوں. تو آپ ذرا سوچئے کہ جو انسان پر ایک عذر بن جانے والی کیفیت ہے کہ ٹیچر ہے تو شاگرد سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، باپ ہے تو اولاد سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا. اسلام کوئی ایسا میرے اندر جو ہے وہ محرک پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسی سبلائم سی انسٹنکٹ پیدا کر دیتا ہے جو بڑا بننے پر مجبور کر دینے والے ریلیشنز اور سچویشنز میں بھی مجھے خود کو بڑا سمجھنے سے روک لیتی ہے. تو یہ والا جو تصور ہے یہ آج ویسٹ میں آپ کہیں گے تو کہیں گے پیراڈاکسیکل ہے، رومانٹسزم ہے، یہ آئیڈیا وہ کوئی پلیٹونک آئیڈیالزم ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ اس کو بڑے بڑے عنوانات دے کر اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو ریلیونٹ ثابت کریں گے اس دنیا سے جس دنیا کو انہوں نے خود بنایا ہے. تو اچھا وہ صاحب نظر آ رہے تھے، میں انہیں دیکھ دیکھ کے باتیں کر رہا تھا. کوئی اور صاحب نظر آنا شروع کر دیں تو وہ بہرحال. تو اب اس میں ایک آخری بات کرتا ہوں، پھر وہ ہمارے یہاں پریکٹس کیا ہے. وہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے فلسفہ اخلاق میں ایک چیز بہت بنیادی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تمہاری ہر ذہنی اور عملی ایکٹیویٹی، تمہاری سوچ، تمہاری خواہش، تمہارا عمل، تمہارا کھیلنا کودنا، تمہارا نماز پڑھنا، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق میں کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں زندگی کے سارے جبری اور اختیاری افعال، چھوٹے اور بڑے خیالات وغیرہ، ان سب پر یہ چیک رکھو کہ ان کا اثر میرے اخلاق پر مثبت انداز سے پڑتا ہے یا منفی پہلو سے پڑتا ہے.
تو دنیا کا کوئی عمل اور علم ایسا نہیں ہے جس کے نتائج میری شخصیت پر نہ پڑتے ہوں، اور شخصیت کا دوسرا نام ہے میرے اخلاق پر نہ پڑتے ہوں۔ تو ہمارا پہلا اخلاق عملی یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت اور اس کے اندر اور اس سے باہر اس کے عمل سے پیدا ہونے والی سچویشنز میں ایک مورل فلفلمنٹ میں رہیں، ایک اخلاقی تسکین کے حال میں رہیں۔ تو یہ آج کے آدمی جو وہاں کے ہیں انہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ کہیں گے تکلیف میں اطمینان کیسا؟ تو ہم یہ کہیں گے تکلیف ہی میں تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصول، اپنی منزل، اپنے اوریجن، اپنے اینڈ، اپنے ٹرانسینڈنس سیلف سے وفادار ہیں۔ تو اخلاق کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، یعنی اس کے آتھینٹک ہونے کی یا اس کے ویلڈ ہونے کی، اس کے ویریفائیبل ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی حقیقت یعنی آپ کی بندگی کو اظہار میں رکھے، احساس میں رکھے۔ یہ پہلی اور لازمی ذمہ داری ہے۔ تو جو بھی اچھا عمل، ظاہر ہے وہ سچ بول رہے ہیں تو اچھا ہی عمل کر رہے ہیں، بے ایمانی نہیں کر رہے، بددیانتی نہیں کر رہے، یہ سب اچھے عمل ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا کے سر جھکا کے وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ چیزیں انسانوں میں نہیں ہو رہی۔ ان چیزوں کے پیچھے سے ایثار اور انکسار اور ایک پیشن آف گاڈلینس جو ہے وہ غائب ہے۔ یہ چیزیں بندگی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، تو یہ زیادہ بری ہیں کھلی برائیوں سے، یعنی کہ وہ گاڈ لیس ورچو جو ہے وہ برا ہے، زیادہ برا ہے پیور ایول سے۔ تو وہی چیز جو ہے وہ ہمیں متاثر کیے جا رہی۔ تو دوسرا یہ، پہلی بات تو یہ کہ میری حقیقت ہر وقت ویل ایکسپریسڈ، ویل مینیفیسٹڈ، ویل ریئلائز حالت میں رہے۔ اور دوسری جو میری وہ ہے کہ اخلاق کہتے ہیں انسان کی اجتماعی اسٹرکچرنگ میں حق کو مرکز بنا کر خیر کو پھیلانے والے اقدار، یعنی اخلاق کچھ اقدار ہیں جو میرے باطن میں ہیں، ہم لوگ ان اقدار پہ متفق ہو کر ان اقدار سے مخلص ہو کر جو خارج میں سوسائٹل، سوشل، پولیٹیکل، جس طرح کا بھی خارج میں آرڈر پیدا کرتے ہیں، وہ آرڈر جو ہے وہ حق کے اصول پر ہوتا ہے اور خیر پھیلانے کی ذمہ داری پہ ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی اخلاق کا خیر کے بغیر تصور نہیں کر سکتے، ہم کبھی خیر کا حق کے بغیر وہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب تک یہ تینوں چاروں کڑیاں جڑی ہوئی نہیں ہوں گی تو نہ وہ ایسنس آف موریلٹی رہے گا، نہ اس کی اپلیکیشنز رہیں گی، اور وہ سب بے نتیجہ، بے اساس اور ناقابل اعتبار ہیں۔ تو اس پہلو سے ہماری جو سماجی شخصیت ہوتی ہے وہ خیر پر رہتی ہے حق کو مانتے ہوئے، تو اس کے احساسات اور اس کے اعمال، اس کے سوشل رویے، یہ اخلاق کا ایک سیٹ بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اخلاق عملی، کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا اخلاق ہے۔
غریب کے ساتھ کیسا اخلاق ہے، مظلوم کے ساتھ کیا ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے، تو ہمارے اخلاق یوٹیلیٹیرین نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اخلاق میں تیسرا بنیادی جوہر ہے، وہ قربانی کا ہے، ایثار کا ہے، وہ سیلف لیسنس کا ہے۔ تو سیلف لیسنس اور قربانی اور سختی کو بھی حق کے لیے خوشی سے قبول کرنے والی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ سب چیزیں ہمارے اخلاق کے سچے اور جھوٹے ہونے کی شہادت دیتی ہیں۔ محض فارم آف مورلز جو ہیں، یا محض ایک جو ہے وہ ایکویشنز آف مورلز، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ موریلٹی تو کمپیوٹر کا نظام چلانے کے لیے، یہ موریلٹی کمپیوٹر کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پہ بھائی آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ استاد بھی ہیں، مطلب پڑھاتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ کی فیکلٹی اسی موضوع پر ہے تو آپ تو بہت جانتے بھی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ میں مطلب مذہبی اصطلاحوں سے گریز کر رہا ہوں، مطلب میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا، کیونکہ مذہبی اصطلاحوں کو لوگ ولگیرٹی کے ساتھ استعمال کرنے اور سمجھنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو سمجھنے والا بھی، سننے والا بھی اسے ولگرائز کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ مولوی کا تصور وہ ہو گیا ہے نا کہ وہ داڑھی والا اور یہ اور عربی بولتا ہوا، تو اس کی اچھائی بھی تمہیں اچھائی نہیں لگے گی، اس کا علم بھی تمہیں علم نہیں لگے گا۔ تو ایک اصول ہوتا ہے نا، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، جو فارمز چاہے جتنی روشن ہوں، آئیڈیا اندھیرا ہے آپ کی نظر میں، تو اس روشنی کو آپ اندھیرے کا روپ کہنے کی عادت ڈال چکے ہیں۔ مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تجربے سے تصدیق نہ ہو۔ آپ نے طے کر لیا کہ وہ نون لیگ والا جو ہے وہ کرپٹ ہوگا، تو اب وہ چاہے لاکھ ادھر ادھر پیسہ بانٹتا پھرے، لاکھ مقدمات جیتتا پھرے، تو آپ نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر فارمز ہی پہ فیصلہ ہونا ہے تو یہ عدالت نے بری کر دیا، اس نے اتنی خیرات دے دی، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جو صورتاً اچھائیاں ہیں وہ لگاتار کرتا رہے کوئی ایسا آدمی جس کے کرپٹ ہونے پر آپ کو یقین ہے، تو آپ ڈاکو کی نیکی تو نہیں قبول کرتے نا، ہوتی وہ نیکی ہے۔ ڈاکو آپ سے بہت زیادہ سخی ہوتا ہے، تو وہ آپ سخاوت نہیں مانتے نا اس کے۔ تو اس میں یہ سب ہم کیے چلے جا رہے ہیں، یہ سب ہمارے مستقل رویے بن چکے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے، تو یہاں بولے بن جاتے ہیں کہ بھئی خیر کا کیا آئیڈیا، حق کا کیا آئیڈیا، جمال کا کیا آئیڈیا۔ تو یہ نہ کریں، اب کھڑے ہوں، اب رینگنے کا وقت نہیں رہ گیا، اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور چیزوں کی اونرشپ اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے زوال کی ذمہ داری بھی خود اٹھائیں اور اپنے کمال کے راستے بھی خود پیدا کریں، تو بچیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب آدمی ہی نہیں بچے گا تو پھر یہ سب چیزیں تو آدمی ہونے سے مشروط ہیں نا۔ تو ہمارا جیسے اب میں کسی اور چیز کو، فلسفے یا جدیدیت وغیرہ کو کانٹیکسٹ بنائے بغیر بالکل جیسے اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اخلاق ہے سائنس آف ریلیشن شپ، کہ تعلق کے فرائض اور آداب کا شعور اور اس شعور کے مطابق اپنا عمل اور اپنا رویہ بنانا، یہ اخلاق ہے۔ اکیلے آدمی کا کوئی اکیلے آدمی کو اخلاق کیا درکار؟
تو دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ علم تعلق ہے تو اس تعلق کا جو اوریجن اور اس کا جو اینڈ ہے یعنی خدا، اس کے ساتھ آپ کیسے ہیں، اس سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ہیں یا مضبوط ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو جیسے ہائیڈگر نے، اگر آپ میں لوگ فلسفہ پڑھتے ہوں تو ہائیڈگر نے ایک نیا مضمون اٹھایا تھا کہ وہ کیا نام ہے، آتھینٹک بینگ، یعنی اپنی ہیپننگ کو بینگ میں بدلنے والے کچھ ہی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی۔ تو اپنے ہونے کو آتھینٹک، مستند، حقیقی بنانا، یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور یہ جو آتھینٹسٹی حاصل ہوگی مجھے اپنے ہونے کی، وہ آتھینٹسٹی کا پرووائیڈر میں نہیں ہوں، مجھ سے باہر ہونا چاہیے۔ تو ویسٹ نے کبھی اس ہسٹری کو پرووائیڈر بنا لیا، کبھی آزادی کو پرووائیڈر بنا لیا، کبھی فلاں کو، اب لا انسانیت کو، کیونکہ آدمی رہتے رہتے وہ بیزار ہو گئے کہ یار یہ عورت بھی الگ، مرد بھی الگ، فلاں بھی، جینڈر ایشوز ہمارے اوپر لاد دیے گئے، جینڈر ڈیویژنز، تو اب وہ سب توڑتے جا رہے ہیں نا، نظر نہیں آ رہا کہ وہ کتنی تیزی سے ان چیزوں کو توڑ تاڑ کے وہ ایک نیا سانچہ بنا رہے ہیں، ایک نیا جو ہے وہ میتھڈ آف بینگ بنا رہے ہیں۔ تو اس میں نہ پڑھیں، بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ اخلاق آتھینٹک بینگ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سے تمہارا تعلق کیسا ہے۔ یعنی اگر یہ نہیں ثابت ہوا نا کہ اللہ سے تمہارا تعلق کیسا ہے، تو مسلم سوسائٹی میں وہ اخلاق نہیں ہے، وہ پھر سیلز مین شپ ہے، وہ واعظوں والا کاروبار ہے، وہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کہتے ہیں کہ آپ سے محبت اللہ کو محبوب بنانے میں کام آئے، یا آپ سے محبت اللہ کی محبت کا تقاضا ہو۔ تو اس کو ہم کیوں چھوڑیں، اس کو نظر میں رکھنا؟ مطلب اگر یہ بات چلو اسلام سے باہر ہے، مجھے آپ وہاں ویٹیکن میں لے جائیے، میں ان سے کہوں، یہ تھوڑی کہوں گا کہ یہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاؤ، یہ کہوں گا کہ اپنے خدا کو زندہ رکھو۔ تو جو بھی خدا ہے نا، خدا ہونے کے اوصاف رکھنے والا، اس سے اگر تمہارے اخلاق، کیا تمہارا تعلق ہی ڈیولپ نہیں ہوا، تو پھر انسانوں سے تمہارا تعلق خود غرضی کے ساتھ ہے، کسی لالچ کے تحت ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اخلاق نہیں۔ ورنہ تو گفتگو میں اخلاق سب سے زیادہ خوش آمدیوں میں ہوتا ہے۔ جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز گفتگو تو اخلاق کی معراج ہوتا ہے، تو لیکن کیا اسے اخلاق کہا جائے گا؟ تو اسی طرح جیسے وہ وزیر اعظم صاحب کی گھڑی گر گئی، وہ دوڑ کے اٹھا کے انہیں پکڑا دیا۔ ظاہر گھڑی گر گئی ہے، کسی کو پکڑانا اچھی بات ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی گھڑی ہے اور اس کی زیادہ اہمیت یہ ہے، اور اٹھا کے بھی پیچھے سے نہیں دی، سامنے آ کے دی کہ چہرہ بھی دکھا دیں۔ تو یہ سب کہاں کا اخلاق ہے؟ فارم اخلاق کی ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے میرے سب تعلقات ہیں، اللہ ہی کے لیے میری لا تعلقی ہے۔ تعلق بھی اللہ کے لیے ہے، لا تعلقی بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو
تو یہ کرو نا، ورنہ یہ میتھڈ، یہ جو اصول ہے، یہ جو قانون ہے، یہ سب نے قبول کر رکھا ہے کہ ساری دوستی میرے لیے ہے، ساری دشمنی میرے لیے ہے، ساری دوستی میری سیاسی جماعت کی بنیاد پر ہے، ساری دشمنی میری سیاسی جماعت کی بنیاد پر ہے، ساری دوستی میری جو ہے وہ اپنے بچوں کی بنیاد پر ہے، ساری دشمنی اپنے بچوں کے مخالفین کے ساتھ۔ بھائی اس اصول پہ تو آپ چل ہی رہے ہیں، کیونکہ یہ انسان بنا اس طرح سے ہے کہ اس کا کوئی ایک جو ہے وہ بائنڈنگ آئیڈیا اور مقصد ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ اسی کے تابع رہ کے کرتا ہے۔ یہ تو آدمی کی خلقت کا حصہ ہے نا، ہر آدمی کرتا ہے یہ۔ تو کہاں کہاں تم اپنے آپ کو جو ہے وہ، مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ میں جو بھی کروں گا وہ اپنے لیے کروں گا، جسے بھی چھوڑوں گا اپنے لیے چھوڑوں گا، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوگا نا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی اخلاقی کرپشن جو ہے وہ سیلفشنس ہے، دنیا کی سب سے بڑی اخلاقی خرابی۔ تو تم تو اسی میں مبتلا ہو، تو تمہارے سب کا کیا بھروسہ؟ تو ہم بالکل واضح، بالکل سیدھے، بالکل جیسے ہر ایک کے لیے قابل قبول اور قابل فہم انداز میں ایک آئیڈیل رکھتے ہیں، اور وہ مطلب خدا کو نہ ماننے والا بھی سمجھدار آدمی ہو، جو انسان کو سمجھتا ہو، وہ اس کی تائید کرے گا، چاہے خدا کو نہ مانے، لیکن وہ اس بات کی تائید کرے گا کہ کوئی پرنسپل اتھارٹی اس کی شخصیت پر حاکم ہے، اور یہ اسی کی رعایا ہونے کی حیثیت سے اسی کے دیے ہوئے اسپیس میں حرکت کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ بھی کہے گا کہ بالکل صحیح ہے، آئیڈیا آف گاڈ جو ہے ان آئیڈیاز میں سب سے زیادہ کنسیویبل، سب سے زیادہ پرسیویبل، سب سے زیادہ ایکسپیرینسیبل، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہے۔ تو ٹھیک ہے یہ بات۔ تو اس میں کیونکہ آپ سب امید ہے کہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہوں گے، تو یہ کوئی واعظ آپ سے بات نہیں کر رہا، کوئی مبلغ آپ سے بات نہیں کر رہا۔ میرا خیال ہے کہ میں جدیدیت کو اکثر پروفیسر سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو دنیا کیا بنائی جا رہی ہے وہ یہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، میں شاید زیادہ جانتا ہوں، تو اور مذہبی عالم نہیں ہوں۔ تو اس حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی آدمیت کو بچانا ہے، اپنی اگلی نسل کو آدمیت کے تسلسل میں رکھنا ہے، تو ان باتوں پہ توجہ دیں کہ آدمیت سیلف لیسنس ہے، آدمیت سیکریفائس ہے، آدمیت ہیوملٹی ہے، آدمیت ماڈسٹی ہے، حیا، اور آدمیت آزادی سے گھبراتی ہے۔ جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا، اس سے کہیں جو دل چاہے کر لو، تو وہ اس سے گھبرا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہ جاتے ہی وہاں وہ کلاشنکوف لے کے دکانوں کو لوٹنا شروع کر دے گا، وہ گھبرا جائے گا کہ ارے یہ تو گویا انہوں نے مجھے خلا میں معلق کر دیا ہے۔ تو پابندی آدمی کو خلا میں نہیں رہنے دیتی۔ تو کچھ پابندیوں کو قبول کرو تاکہ سیلف لیسنس کی نعمت بھی میسر آئے، اور ایک ایسی اخلاقی طمانیت ہر صورت میں، ہر سچویشن میں، ہر غم، ہر خوشی میں تمہارے اندر فنکشنل رہے، جو آدمی کامل ہونے کے سفر کا زاد راہ ہے۔ تو یہ جناب وہ اتنا کر لیا، پھر انشاءاللہ بہت
بہت شکریہ، ہمیں اخلاق کے حوالے سے بہت اچھی جو رہنمائی دی آپ نے. میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے کولیگ سے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے اس حوالے سے اپلائیڈ ایتھکس کے بارے میں اور اسلام کا جو فلسفہ اخلاق ہے اس حوالے سے، تو آپ اپنے کویسچن جو ہے وہ ابھی پیش کر سکتے ہیں ٹرن بائی ٹرن. سر میں ایف سی یونیورسٹی کی طرف سے لیکچرر ہوں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں. ابھی آپ آدمیت پہ بات کر رہے تھے، میرا آپ سے ایک سوال ہے جو کہ یہ وہ سوال ہے جو مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے اس کا کافی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی اس معاملے میں چاہوں گی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آدمیت کی بات کی ہے. آدمیت ایک ایسی اکائی ہے جو کہ تمام مذاہب میں یکساں ہے. تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی ایک مذہب کو فالو کیے بغیر، اس کی پیروی کیے بغیر اگر صرف آدمیت تک محدود رہتا ہے، تو کیا اس کی اخلاقیات اچھی ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، یہ آج کل جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا جانے والا سوال ہے. تو میں اس کا تجزیہ نہیں کرتا کہ یہ سوال خدا کو چھوڑنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، کہ جیسے خدا کو ماننے والے خدا کو نہ ماننا گوارا کر لیں. تو یہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر میں اسلامک سوسائٹی کا رکن ہوں تو میں کہوں گا ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا آدمی اچھا بندہ ہوئے بغیر، اچھا آدمی بندگی کے بغیر ایبسرڈ ہے. تو ایک تو یہ اسٹینڈرڈ جواب ہے آپس میں دینے کا، یعنی بلیورز کے لیے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی خدا کو فلاں نہیں مانتا تھا، لیکن دیکھو اس نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، سوشل ورک کیا، اتنی بڑی بڑی ایجادات کر دیں اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی اپنی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، تو ہم کہیں گے کہ اخلاق مذہبی ہی نہیں ہوتے. اخلاق اصل میں نیچرل ہوتے ہیں. مذہب ان نیچرل اخلاق کو بندگی کی تعمیر میں استعمال کرنا سکھاتا ہے. ورنہ کوئی بھی اچھائی جو ہے نا، کوئی اچھائی برائی، یہ مذہب نہ آتا تب بھی آدمیوں کی سمجھ میں تھی. تو اس نے بس ان کو چینل فراہم کر دیا، ان کو ورٹیکولرائز کر دیا. یہ ہاریزنٹل تھے، ان کو ورٹیکولرائز کر دیا. تو وہ ایک الگ ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے مفید رہا اور وہ ایتھیسٹ تھا، تو ہم اس کی تعریف کریں گے. ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم اب مذہبی طور پر پابند ہیں کہ اس کی تعریف کریں. مثال طور پہ کارل مارکس تھا. کارل مارکس اگر نہ آتا نا تو ہم آپ اب تک روبوٹ بن چکے ہوتے. تو کارل مارکس کا دنیا میں آدمی پر اتنا بڑا احسان ہے، اور کیپٹلزم کی تردید میں اس سے مدد لیے بغیر کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے، مظلوموں کو اٹھانے والی جو اس کی کوششیں ہیں، تو وہ کیسے میں کہوں کہ وہ بااخلاق نہیں تھا یا بڑا آدمی نہیں تھا. تو یہ ٹھیک ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ اٹھایا ہمارے درمیان کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ مطلب ایک فرض کیا مسلمان لڑکا یا لڑکی مجھ سے آ کے کہے کہ اگر میں سب اچھائیاں مطلب اپنا سوشل سیلف بہت گڈنیس پہ رکھوں اور یہ کروں وہ کروں، تو بس میں خدا کو نہیں ماننا چاہتے ہیں، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وہ جواب ہمارے منہ سے مغرب نے چھین لیا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مہذب بات ہے. میں اس سے فوراً کہوں گا کہ اخلاق چھوڑو،
تم چاہے جا کے ڈاکے مارو لیکن اللہ کو مانو. یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ کو مانے بغیر تم ہو ہی نہیں. جیسے اقبال کا وہ قطعہ ہے نا کہ کیا وہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا. تو نتھنگ، ایک اسٹیٹ آف نتھنگنیس میں جو بھی پروڈیوس کرو گے وہ نتھنگنیس ہی کی خوراک ہے، اور ہم نتھنگنیس سے نکل نہیں سکتے خدا کو مانے بغیر. تو یہ مطلب ہم اپنے میں اور اتھارٹیٹیولی جواب دیں گے. مطلب دین جو ہے وہ عرض نہیں کیا گیا، دین جو ہے وہ امر کیا گیا ہے. بڑے آئیڈیاز ریکویسٹ کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ ججمنٹ اور حکم کی ساخت میں ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی بڑے آئیڈیاز دیکھ لیجئے، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں. تو اپنے آئیڈیاز کو ان کی گونج، ان کے شکوہ اور ان کی ایبسلیوٹنیس اور ان کی اتھارٹیٹیونیس کے ساتھ چھوڑ کر ہم نے اپنا یہ حال کیا. تو میرا خیال واضح ہوگا کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے نا کہ بھئی وہ دیکھو اتنا اچھا تھا، ہم کہیں گے ہاں بالکل وہ اچھا ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن کوئی آدمی آ کے مجھ سے پوچھے کہ میرا نام عبدالسلام ہے اور میں مسلمان ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ مسلمان نہ رہوں، اللہ کو نہ مانوں اور باقی فلاحی کام کرتا رہوں گا، تو میں کس منہ سے اس سے کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس پر بھی بااخلاق رہو گے. بے وفا کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ مطلب خدا کو مانے بغیر ایک نتھنگنیس ہے، بٹ لائک کیسے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کوئی انسان نہیں کہلایا جا سکتا جب تک وہ وہ خدا کے ساتھ وفا نہ کرے. مطلب ہم یہ کانسیپٹ لیتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جو بے وفا ہو گیا وہ کسی اور کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. نہیں، جو آپ نے پہلی بات کہی ہے نا کہ کیا کوئی آدمی خدا کو نہ مانے تو اس کا انسان ہونا چیلنج ہو جائے گا، مطلب اسے بالکل نتھنگنیس سے تعبیر کیا جائے گا. تو ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے جنہیں اپنا دشمن بھی کہا ہے انہیں انسان کہہ کے کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب نہیں ہے، وہ فلاسفیکل کانٹیکس میں ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا ہائیڈگر کی کہ آتھینٹیفیکیشن آف بینگ. تو وہ آتھینٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی حقیقت سے واقف ہو چکا. تو اب اگر کوئی شخص خدا پر ایمان لا کر ظاہر یہی کہے گا کہ میں اپنی حقیقت یعنی بندگی کا شعور حاصل کر چکا، تو وہ آتھینٹک بینگ ہے. اور اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے شیطان کو مان کر اس کی بندگی کو اپنی حقیقت کے طور پہ مانا ہوا ہے، تو یہ بھی آتھینٹک بینگ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں رہ کے جب بات کریں گے نا کہ فلسفی سب بیٹھے ہوں، آپس میں گفتگو چل رہی ہو، کوئی کہے کہ یا میں فلسفہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اس کو کچھ اور جواب ملے گا نا. تو اگر کوئی باہر کا آدمی کہے کہ میں فلسفے سے رغبت نہیں رکھتا، تو اس کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، نہ رکھو. تو اس میں ذرا سا کانٹیکسٹ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے اگر لڑکا لڑکی کوئی آ کے کہے کہ میں خدا کو جتنا مانا ہے غائب دماغی میں مانا ہے،
اب میں نے سوچا ہے تو پتہ چلا کہ خدا اور یہ سب کچھ نہیں ہے، تو فرض کیا مجھ سے آ کے کہے اور وہ یہ کہنے میں سچا ہو تو میں اسے یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو ایبسرڈائز نہ کرو، اپنے آپ کو بے آسرا نہ بناؤ، اپنے آپ کو بے حقیقت نہ بناؤ۔ اب آپ سمجھیں نا، ایک لوکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک جنرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو جنرل کانٹیکسٹ میں ابو جہل انسان ہے، لوکل کانٹیکسٹ میں ابو جہل واجب الانکار ہے، اس سے سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو کبھی اپنے کانٹیکسٹ کے لوکیل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی لوکل کانٹیکسچولائزیشن کو کبھی ترک یا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نہ کوئی علم حاصل ہو سکے گا، نہ کوئی تہذیب بن سکے گی، نہ کوئی اخلاق وغیرہ وجود میں آ سکیں گے۔ میرا جو کویسچن ہے وہ ابھی جو آپ نے گفتگو فرمائی، اس گفتگو کے دوران آپ نے کانٹ کا ذکر کیا، تو ویسٹرن تھیوریز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ایک ٹرم ابھی یوز کی، ڈی ہیومنائز کرنا، ہاں، یعنی اپنے فلسفیانہ گفتگو کے ساتھ جتنے بھی جو ہے وہ تھیوریز آ رہی ہیں یا آئی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کوشش یہی دیکھی جاتی ہے کہ خدا کے وجود کی انکاری کسی طرح سے ہو۔ تو اس پوری جو ہے وہ ایک یہ جو سائیکل ہے اس میں ویسٹرن تھیوریز میں، اس میں کانٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایتھیکل جتنے بھی اس کے جو وہ تھاٹس ہیں، ان تھاٹس کے اندر جو وہ خدا کے وجود کو جو ہے وہ دوبارہ سے سٹیبل کرتے ہیں اپنے تھاٹس میں، اپنی تھیوریز میں، کانٹ۔ تو کیا ایسا جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں کہ جو مسلم فلاسفرز ہیں یا جو ہے وہ مسلم مورلسٹ جو ہیں، وہ ویسٹ کے اس طرح کے جو فلاسفرز ہیں کہ جنہوں نے اپنے اخلاقی فلسفوں کے ساتھ خدا کے وجود کو دوبارہ سے اپنی کمیونٹیز کے اندر دوبارہ اس کی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ مستحکم کیا ہے، تو کیا ان دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، یعنی ادھر مسلمانوں کے اندر بھی اور ادھر جو ہے وہ ویسٹ کے اندر ایسے جو فلاسفرز ہیں کہ جنہوں نے خدا کے وجود کو جو کو بعد میں جو وہ سٹیبلائز کیا ہے اپنی سوسائٹی میں، تو کیا یہ دونوں فیتھ کے اوپر جو وہ مل کے کام کر سکتے ہیں فلسفے کے ساتھ، عقیدے کے اوپر؟ جی ہاں، اصل میں تھوڑا اس میں اگر تفصیل میں جائیں گے تو کچھ رکاوٹیں نظر آئیں گی، کیونکہ کانٹ خدا کو اخلاقی ضرورت سمجھتا ہے، اور کانٹ کے نزدیک خدا کو ماننے کا جواز دلیل نہیں، خدا کو ماننے کا جواز یا ضرورت یہ ہے کہ یہاں ظلم غالب آ جاتا ہے، مظلوم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو آئیڈیا آف جسٹس ہے وہ یہاں پورا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب دنیا میں، اس زندگی میں۔ تو آئیڈیا آف پرفیکشن جو ہے وہ خود کو ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو جسٹس کا نہ ہونا، جسٹس کا تصور واضح ہے لیکن اسے حاصل کرنا ناممکن ہے، تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ خدا کی ضرورت پیدا کرتا ہے کہ کہیں تو ہو جائے گا نا انصاف، کہیں تو میری تکلیفوں کا بدل ملے گا، کہیں تو ظالم کو سزا ملے گی۔ تو اسی کو کہتا ہے سینس آف ڈیوٹی فلنس ہے، اور سینس آف ڈیوٹی فلنس کے لیے اتھارٹی جو ہے وہ جتنی زیادہ مضبوط اور جتنی زیادہ
غیر محدود ہوگی اتنا زیادہ وہ آسانی سے عمل میں آئے گا۔ تو کانٹ انجیل وغیرہ کے خدا کو نہیں مانتا۔ کانٹ کہتا ہے کہ خدا پر عقلی دلیل ممکن ہی نہیں ہے، وہ خدا کو ایک جواز دے دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کو ماننا نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ڈیفینڈیبل ہے، یا نفسیاتی طور پر پریسکرائب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تو ہے، لیکن یہ کہ جب ہم وہ کہیں گے کہ فرض کیا کہ رازی کے کچھ دلائل ہیں، ابن عربی کے کچھ تصور خدا ہے، تو اس میں ہم کانٹ سے مدد نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر ہمیں ایسے ہی جو ایک گروہ کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ اللہ کو ماننا وہ جہالت ہے اور ظلم ہے اور فلاں ہے، یعنی اللہ کو ماننے کی ضرورت چیلنج ہو جائے نا، تو کانٹ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اللہ کا ہونا چیلنج ہو رہا ہے نا، تو اس میں کانٹ کی آواز نہیں ہمارے کام آئے گی، کیونکہ کانٹ تو اللہ کو رعایت دے رہا ہے۔ مطلب ہم لوگوں کی نظام تعلیم کا افلاس دیکھیے کہ کیا کیا ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے نظام تعلیم سے باہر ہے اور ہے ہمارا۔ مثال طور پہ میں ایک ابن عربی کا قول پیش کرتا ہوں، دو بلکہ۔ ایک میں پتہ چل جائے گا کہ جو ہائیسٹ میٹافزیکل ریئلائزیبل وہ دریافت ہو سکتی وہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اور دوسرے میں ایک اور چیز ہوگی۔ تو ابن عربی کہتے ہیں الحق محسوس والخلق معقول۔ یہی دو وجود کی کیٹیگریز ہیں نا، کہ مخلوق ہیں اور خالق ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حق امپیریکل ہے اور مخلوق جو ہے وہ امیجنل ہے۔ کہتے ہیں شبہ تو ہمیں اپنے آپ پہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنے پہ شبہ کرنے کی بجائے اس پہ شبہ کرنا شروع کر دیا جو ہر طرح سے ثابت ہے۔ اب یہ قول اگر میں فرض کیا کہ اس کو لوں اور ویسٹ میں جا کے کہوں کہ یہ ہمارا وہ ہے، ہمارا نیریٹو ایک میدان میں یہ ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، تو یہ ہے کوئی کہنے والا ہمارے یہاں؟ یا اور بھی کہ تو ایک یہ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ یہ پورے امپیریکل سائنسز کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اور امپیریسزم کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو جیسے پیگن ڈیفینیشنز بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ جیسے جاہلوں کے دماغ میں پیدا ہونے والی ڈیفینیشن بنا کے دکھا دے گا یہ فقرہ۔ اور ریشنلٹی پہ جو ریشنلزم پہ جو اکڑنا ہے اس کو جیسے پاؤں تلے رون دیا ابن عربی نے یہاں معقول کہہ کے۔ معقول کا مطلب ہے ریشنلائزیبل یا ریشنل۔ تو کوئی نہیں، ہم نے اپنے ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی قوتیں ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں، ہم نے کیا کہاں کیا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ابن عربی کا ایک قول ہے جو اخلاق کی بنیاد ہے۔ اب یہ بتانے میں دیر لگے گی کہ یہ بنیاد کیسے ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہڈن ربط ڈھونڈنے کی صلاحیت لوز کر چکے ہیں، جو علم کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ انتہا جو جنکشن ہے اس کو سمجھنا، کہ جنت کے پھل دوزخ کی گرمی سے پکتے ہیں،
اب مطلب یا اس پہ کچھ مطلب ذرا سا خوش ہوں گے. ایسے آدمی نے کہا ہے کہ دانتے یہ نہیں کہہ سکا ابن عربی کی نقل کرنے کے باوجود یہاں تک نہیں پہنچ پایا. وہ ایک فقرے میں پوری ڈیوائن کامیڈی کو الٹا کر دیا ابن عربی نے کہ جنت کے پھل دوزخ کی گرمی سے پکتے ہیں. یعنی یہاں تکلیفیں جھیلو گے تو راحت ملے گی. تکلیف کے بغیر راحت یہ گدھوں گھوڑوں کو ملتی ہے، انسانوں کو نہیں. تکلیف اٹھائے بغیر راحت ملے گی تو وہ بہت خود غرض بنا دے گی. تکلیف اٹھا کے جو راحت ملے گی وہ سیلف لیسنس سکھا دے گی. سر میں نے اپنے کورس میں اس کا نام تھا لٹریری کرٹیسزم. جی فلاسفرز پڑھے تھے. لٹریری کرٹیسزم کا کورس تھا لٹریچر کا. اس میں کانٹ پڑھا تھا اور ہائیڈگر کا آئیڈینٹی کا کانسیپٹ بھی پڑھا تھا. لیکن میں نے کسی بھی فلاسفر کو اس ویو میں نہیں دیکھا کیونکہ لینگویج جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے نا. تو ہم یہ سب چیزیں پڑھتے ہی انگلش میں ہیں، لیکن جب آپ نے اس کو اردو میں کیا نا ٹرانسلیٹ تو مجھے بالکل ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ لگائی ہے. دوسری چیز میں یہ بات آپ سے کہنی تھی کہ جس طرح سے ہم نے کیپٹلزم کی بات کی ہے تو یہ بات بہت سچی بات ہے کہ ہم بڑے آدمی کی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ کیپٹلزم کے تھرو ہی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ کلچر آف کوموڈیفیکیشن بن گیا ہے کہ جو بندہ جتنا کماتا ہے ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ کما رہا ہے تو ہی از اے گڈ مین اور ہم کہیں گے یہ بڑا آدمی ہے اور کوئی بھی نہیں دیکھتے اس کی. اب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب جس طرح سے ماڈرن ٹائمز میں اب یہ لینگویجز کا ایشو ہے کہ ہمارے ڈیلی یوز میں بھی انگلش اتنی زیادہ گھل مل گئی ہے کہ جس طرح سے اب میں بھی بول رہی ہوں تو میرے آدھے الفاظ تو انگلش کے ہیں آدھے اردو کے ہیں. اور لینگویج اٹ سیلف بھی ایک کلچر ہی ہے. تو جس طرح سے ہمارے بولنے میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں انگلش آ گئی اور ظاہری بات ان کا کلچر آ گیا، تو ہم کس طرح سے اپنی ایک آئیڈینٹی کو رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو ہائی لائٹ کروا سکتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح سے کنزرو کر سکتے ہیں آئیڈینٹی ان اٹ سیلف کے اردو لینگویج کے لحاظ سے بھی اور آئیڈینٹی ان اٹ سیلف اسلام کے حوالے سے. ہاں وہ سویلائزیشنل جو انڈیویجولزم ہے، ہاں میں سمجھ گیا آپ کا. اور اس کا میرے خیال میں آئیڈیل جواب تو کوئی اور ہے لیکن وہ ممکن نہیں ہے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت انگریزی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ہر روایت کا جو ہے وہ ہر روایت کی بڑی بڑی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. یعنی کہ جو اگر فرض کیا میں عربی نہیں جانتا اور میں اس جو اسلامک تھاٹ ہے یا اس کو اپنی بڑی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے انگریزی کی طرف جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ نہ فارسی میں ترجمہ ہوئی نہ اردو میں، انگریزی میں ہو چکی ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، اس سے تو ہمارے دل میں جیسے میرے دل میں ممنونیت پیدا ہوتی ہے انگریزی زبان کی طرف سے. لیکن ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں ایک لفظ ہے شان یعنی اللہ کی شان اصطلاح کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور ذات کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے والی کنڈیشنز، اس کو کہتے ہیں شان، یعنی برزخ بین الذات والصفات، یعنی ذات اور صفات کو جوڑے رکھنے والا اور الگ الگ رکھنے والا بھی جو ایک وہ ہے وہ شان ہے. اس کو انگریزی میں پہلے ترجمہ غلط ہوتا رہا، کبھی ایکٹ ہوتا رہا، کبھی گرینجر ہوتا رہا،
اور آخر میں ایک ترجمے کے بارے میں فتویٰ ان لوگوں کا آیا کہ یہ بالکل صحیح ہو گیا ہے، اور وہ ہے موڈیلٹی۔ تو یہ صحیح کیا ہوا، یہ تو اور غلط ہو گیا مطلب۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ایپسٹمک بیسک یونٹس ہیں وہ ترجمہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں بہرحال ہمیں فرض کیا ہم نے شان دیکھ لیا وہ آربری کے یہاں کہ یہ اس نے موڈیلٹی، شؤونات، موڈیلٹیز یہ کیا ہے، تو مجھے بہرحال شؤونات کی حد تک تو عربی میں جو اس کا وہ پورا مادہ اور یہ سب دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا۔ تو ایک تو وہ، دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں ایک ظلم ہوا ہے۔ میں پرائمری اسکول میں وہ گرامر اسکول میں داخل ہوا تھا، کراچی گرامر میں۔ تو وہ اس زمانے میں سمجھیں کہ پاکستان کا سب سے زیادہ بڑا اسکول تھا، وہیں سے ہی بھٹو وغیرہ پڑھے تھے، ذوالفقار علی بھٹو۔ تو وہ میں ہوا تو وہاں سب لوگ جیسے انگریزی بولنا ضروری تھا، تو وہاں ایک صاحب آئے پرنسپل بن کے، وہ کرسچن تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن لوکل تھے، پاکستانی تھے۔ امریکی چلا گیا، یہ آ گئے، انہوں نے آ کے فوراً گورننگ باڈی سے یہ منظور کروایا کہ بالکل نہیں، سب اپنی اپنی زبانیں بولیں، اور کسی کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال نہیں کر پا رہا اس وجہ سے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انگریزی میں کیسے کہوں، تو وہ اپنی زبان میں کہے اور ٹیچر اس کی زبان میں بتائے گا۔ اور پھر رفتہ رفتہ وہاں انگریزی میں پڑھاتے وقت بھی اردو زیادہ آ گئی، یعنی انگریزی کو اردو میں پڑھانے والا جیسے ایک نظام بن گیا۔ تو ہمارے یہاں یہ جو بولی جانے کولوکیل لینگویج جو ہے، یہ لینگویج کی جیسے آلودگی ہوتی ہے، تو ہم زبان بولنے پہ زیادہ توجہ جو دینے لگے نا انگریزی میں، تو وہ جیسے وہ اس کی تلچھٹ ہے، وہاں اس کی پولیوشن جمع ہوتی ہے کولوکیل میں، تو وہ ہمارے اندر بھی اس کی کوئی وہ اونچائی نہیں آئی، بس اس کے ناخن کے تراشے ہم نے حاصل کر لیے۔ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ خود ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، اگر ان سے ذرا سا اس کے وہ جو سمبیوسس ہے اس کے جو پورے وہ نظام ہے معنی کا وہ پوچھیں تو یہ ان کے لیے بالکل ایسا ہوگا جیسے میں کوئی سنسکرت بول رہا ہوں ان کے سامنے۔ تو یہ نہیں، یہ کس بات پہ اکڑتے ہیں، کس بات پہ یہ اپنے آپ کو فوقیت دینے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ خلاصیوں جیسی انگریزی بولنے سے علم حاصل ہوتا ہے، مطلب آپ انگریزی بھی فصاحت سے نہیں بول سکتے، آپ انگریزی کو بھی 3 جملوں، ایک بات کو 3 جملوں میں نہیں کہہ سکتے، تو آپ کو خاک زبان آئی ہے۔ اور پھر آپ اس زبان کا جو پورا جو گرامیٹالوجی ہے، اس کا پورا جو سیمینٹکس ہے، وہ آپ کے انگریزی کے ہیڈس کو نہیں آتا، تو وہ کیا ہے، یہ ایک پستی ولگر بونے بنا کے وہ چلے گئے اور اپنی زبانیں چھڑوا گئے، اور نہ صرف چھڑوا گئے بلکہ اس پہ جیسے اب ہمیں شرم آتی ہے کہ یار یہاں اردو نہیں بولنی چاہیے۔ پہلے تو سپریم کورٹ میں جا کے بھی یہ جھجک ہوتی تھی کہ جج صاحب جو بالکل چیچو کی ملیاں کے رہنے والے ہیں ان کے سامنے مجھے اردو نہیں بولنی چاہیے، انگریزی بولنی چاہیے۔ اب یہ کیسی فضول اور خرافات بات۔ کبھی میڈیم آف ایجوکیشن اپنی زبان کے سوا نہیں ہونا چاہیے، انگریزی بھی اردو میں پڑھانی چاہیے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ وہ ان کے نام شاید سنے ہوں آپ نے، 2 پروفیسرز تھے جو انڈین تھے، آکسفورڈ میں پڑھاتے تھے، ایک شیکسپیئر پڑھاتا تھا
اور دوسرا وہ یونانی ٹریجڈی. پروفیسر ویرا بدرو، جن کا نام آکسفورڈ ڈکشنری میں وہ ان لوگوں میں ہے جن کا انہوں نے شکریہ ادا کیا بعض لفظوں کو صحیح کرنے میں، معنی کو. ویرا بدرو ہمیشہ اپنے لباس میں رہے، وہ مدراس کے تھے، ہمیشہ اپنے لباس میں رہے، ہمیشہ انڈین ایکسنٹ میں انگریزی بولی، کبھی ان کا ایکسنٹ اختیار نہیں کیا. 18 برس آکسفورڈ میں پڑھایا. اسی طرح پروفیسر امرناتھ جھا تھے، یہ بالکل آئیکن ہیں وہ انگریزی دانی کے ہمارے بر صغیر میں. تو امرناتھ جھا ہمیشہ جب وہ وہاں آکسفورڈ میں تھے تب تو چل ظاہر ہے وہ انگریزی بولنا تھا، انگریزی بولتے تھے اپنے لہجے میں. اور پھر اس کے بعد جب یہاں آ کے وہ الہ آباد یونیورسٹی میں جیسے انہیں اعزازی طور پہ رکھا گیا، وہ بہت بڑے نام کی حیثیت رکھتے تھے، تو وہ اپنی زبان میں اردو میں انگریزی پڑھاتے تھے اور کہتے ہم کوئی بے زبان ہیں اور میں خواب جس زبان میں دیکھتا ہوں اسے چھوڑ دوں میں. تو اب ہمارے یہاں بڑے انگریزی داں وہی ہیں جو یہ کوئی امریکی آ جائے تو اس کی بات سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے. ہمارے محمد حسن عسکری تھے جو آئی اے رچرڈس نے ان کی تعریف کی ہے، تو وہ ملنے آیا تو انہیں ترجمان رکھنا پڑا کیونکہ وہ اپنے ایکسنٹ میں بول رہا تھا، ان کو بولنی نہیں آتی. اور انگریزی یہ اتنی جانتے ہیں کہ یہ بڑے سے بڑے آدمی کی غلطی نکال سکتے ہیں. تو یہ نہ کریں، مطلب اس کے لیے بہت انقلابی حمیت کی ضرورت ہے. جیسے پنڈت جواہر لال نہرو تھے، نہرو سے اگر کوئی دیسی آدمی انگریزی بولتا تھا تو وہ اس کو ڈانٹ دیتے تھے اور کہتے تھے کیا مطلب تم ان کی اولاد ہو. اور کرشنا مینن جنہوں نے آکسفورڈ میں ٹاپ کیا تھا انگلش لنگوسٹکس میں، تو وہ بالکل نہیں، وزیر خارجہ بھی رہے، بالکل نہیں، یعنی کہ بتائیے یو این او میں ہندی میں خطاب کیا. تو ایسے بہت ساری مثالیں. یہ لوگ کیوں پرکشش نہیں ہیں؟ یہ کرکٹ کمنٹیٹرز کب تک آپ پروڈیوس کرتے رہیں گے جو بالکل اس ایکسنٹ میں انگریزی بولتے رہیں اور ہمیں مزید ذلت کے احساس میں مبتلا کرتے رہیں؟ تو اس کو بھائی یہ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ یہ انگریزی بول چال آپس میں جو ہے نا یہ بہت. اب میرے بھی جیسے بھانجے وانجے وہ اب انگلش سپیکنگ ہیں، کراچی میں رہتے ہوئے، اب بتاؤ یہ کوئی تک ہے؟ تو میں تو جا کے ان کے ساتھ فارسی آمیز اردو بولنے لگتا ہوں. تو یہ نہیں، لسانیات یعنی کہ جو لینگ پرسپیکٹو ہوتا ہے نا وہ بنیادی ہوتا ہے. میری ہر چیز میری زبان کے مزاج کے مطابق ہوگی، جو زبان بھی میں اختیار کروں گا. تو آپ دیکھتے ہیں نا یہاں سے آدمی جاتا ہے افریقہ چلا جائے تو پاکستانی کی حیثیت سے واپس آ جاتا ہے، اور امریکہ چلا جائے تو امریکی نہ امریکی نہ پاکستانی دونوں نہیں رہ جاتا. تو یہ کس طرح کا احساس کمتری ہے ہم میں؟ لوگ اپنی مادری زبانیں چھوڑوا رہے ہیں. یہ یہاں فخر کیا جاتا ہے لاہور میں کہ ہمارے بچے صرف اردو بولتے ہیں گھر میں، تو مجھے تو یہ برا لگتا ہے. تو اس کو بس ایک زور سے کھڑا ہو جائے آدمی اور بولنے پہ توجہ کم کرے، اور بولنے کا معمول اگر ہمارا نہ رہ جائے نا تو انگریزی جاننا دینی ضرورت ہے. تو جناب پھر وہ کر دیں، ختم کر دیں. جی سر. ایک تو ہمیں بہت مشکل یہ پیش آتی ہے کہ سر احمد جاوید صاحب کے نام کے ساتھ کوئی
نہ لاحقہ نظر آتا ہے نہ سابقہ نظر آتا ہے جس طرح سے اللہ کا ہوتی شکر. ہے. تو بہرحال ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج محترم جناب احمد جوید صاحب ہمارے سامنے اپنی گفتگو فرما رہے تھے. اور شکریہ ادا کرنے کی جہاں تک بات ہے، میں اس میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنے زیادہ موضوعات کے اوپر کہیں پہ کوئی جیسے کہتے ہیں بین السطور گفتگو فرمائی ہے اور کہیں پہ اس کے اوپر بالتفصیل ذکر فرمایا ہے، جو کہ ہمارا آج کا موضوع تھا اسلامک اپلائیڈ ایتھکس. اس حوالے سے آپ نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے. ہمارے اساتذہ میں میرے شعبے کے یہاں پہ ایف سی کالج یونیورسٹی میں بھی، اور جو ہمارے طلباء آج موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید گفتگو ہے. میں صرف ایک دو باتیں اس لیے عرض کروں گا کہ آپ کو بھی یہ ذرا تسلی ہو جائے کہ آپ کے سامنے جو لوگ موجود ہیں کچھ سمجھ پائے ہیں جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ آج کا جو ایک اخلاقی معیار ہے مارکیٹ کے اندر، وہ تو مارکیٹ سینٹرڈ ہے، وہ سپرفیشل ہے، وہ ادارہ جاتی ضروریات کے تحت ایسی ایتھکس بنائی گئی ہیں جن کو ہم بزنس ایتھکس کہیں یا میڈیکو لیگل ایتھکس کہیں یا کوئی اور سماجی ایتھکس کہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور اسی معیار کے اوپر انسانوں کو پرکھا جا رہا ہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری ایک انیٹ پوٹینشیل تھی اخلاقی، اس استعداد اور صلاحیت کی جو آسودگی ہونی چاہیے تھی اور اس کی جو نمو ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر توجہ کم ہو گئی ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے. اور یہی شاید آج کا سب سے بڑا المیہ ہے جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ آج تصور انسان یا ہمارا دنیا اور کائنات اور اپنے آپ کو دیکھنے کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ آج کی جدید تہذیب نے اس طرح سے تبدیل کر دیا ہے کہ ہمیں احساس زیاں بھی نہیں رہا کہ ہم کہاں سے کٹ رہے ہیں اور کہاں سے ہماری جڑ جو ہے وہ ہمارے تن سے جدا ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنا شدید مشکل ہے. میں گاہے بگاہے یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کے لیکچر دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے جو آپ کا دکھ اور احساس ہے وہ اس کا ہمیں احساس ہوتا رہتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا شکوہ کے اینڈ کے اوپر جا کے، وہ مجھے یاد آتا رہتا ہے جب کبھی بھی آپ کی گفتگو سنتے ہیں اور آپ جس بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ اخلاق کا معیار بھی بدل گیا ہے، ایمان کا معیار بھی بدل گیا ہے. بلکہ ایک کسی گفتگو میں سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں تو جو صاحب ایمان ہے وہ معذرت خواہ ہے، نہ کہ وہ جو آج ایتھیسٹ ہے. جو بلیور ہے اس کو معذرت کرنا پڑتی ہے کہ میں بلیور ہوں. مجھے آج کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ آج آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اندرونی طور پہ ایک با اخلاق آدمی ہے، اپنے شخصی اوصاف میں با اخلاق ہے، شاید وہ آج کی مارکیٹ میں اس طرح سے قابل قبول نہیں ہے جس طرح سے وہ، جس کو آپ نے کہا کہ یہ تو ایک مارکیٹ ٹیکٹ ہے، یہ تو آرگنائزیشنل ٹیکٹ ہے جس کو لوگ اخلاق کا نام دے کے بدقسمتی سے استعمال کرتے ہیں اور ترقی بھی پاتے رہتے ہیں، اور اس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہی کامیابی کا کوئی آج کا راستہ ہے. آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہماری طرف. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں جو کہا وہ آپ کے لیے بھی درست ہے. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک. تو یہ بات جو ہے یہ تو اب ہم آپ سے بھی سنتے ہیں کہ آپ تہذیب جدید سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ رہا ہے. خدا کے واسطے اس کے ساتھ جڑو، اپنی تہذیب اور اپنے اصولوں کے اوپر اپنے معاشرے کو اور اپنے تصور انسان کو اٹھاؤ. تو اس آواز کو بہرحال کوئی سننے والا ہو اور کوئی سمجھنے والا ہو. مجھے کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے کتنے لوگ ان باتوں کو کس طرح سے کتنی گہرائی کے ساتھ سمجھ پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ ایک مطلب دوسری پریشانی ہے. بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ ہم بھی آپ کے ان آڈینس میں شامل ہو رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بات سمجھا پائے ہیں یا نہیں سمجھا پائے.
لیکن ہم کوشش کریں گے اس کے فالو اپ کے طور پہ آپ کا پھر سیشن لیں اور اس پوائنٹ سے آگے چلیں کہ آج تو ہم نے سمجھ لیا کہ اخلاق کا حقیقی تصور کیا ہے، اور وہ ہمارے اندر جو پوشیدہ اصل انیٹ پوٹینشیل ہے، اب اس کی آسودگی کی باری آئے گی تو ہمارے اساتذہ کو آپ رہنمائی کریں گے کہ اپنی ٹیچنگ میں، اپنے طرز تدریس میں، اپنے کورس کے ڈیزائننگ میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں یہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں جس سے یہ ممکن ہو سکے کہ ہم صحیح معنوں میں وہ اخلاقی انسان اور بچے پیدا کرنے میں، یا کم از کم اپنا کوئی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں۔ مارکیٹ اورینٹڈ جو ایتھکس ہیں وہ سکھانا تو اب ہمیں بہت آسان لگتا ہے، لیکن اوریجنلی کسی انسان کو اس کے انسان کے بلند مقام پہ اس طرح سے اس کو ٹرانسینڈنٹل ایک ایکسپیرینس میں سے گزارنا یہ بہت چیلنجنگ ہے، اور آپ کے کندھوں پہ بہت ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے پاس وہ ایک انٹیگریشن ہے جن کو سائنس، فلسفہ، مذہب اور تہذیبی مسائل تمام سے آگہی ہے۔ آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ شاید جو جدید تہذیبی چیلنجز ہیں میں ان سے دوسروں کی نسبت باوجود زیادہ آگاہ ہوں، وہ ہمیں احساس ہے اس کا کہ آپ واقعی زیادہ آگاہ ہیں، اور آپ کا ماشاءاللہ مطالعہ اور بیک گراؤنڈ اور آپ کا ایکسپیرینس ایسا رہا، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ ہمارے اندر آپ جیسی شخصیات موجود ہیں جو رہنمائی کر سکتی ہیں ان لوگوں کی، ان اساتذہ کی، ان پروفیسرز کی، ان طلباء کی جن کو بہرحال اس روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ سے زیادہ استفادہ کریں، ان چیزوں کو سیکھیں اور اس کے اوپر گہرا غور و فکر کریں، اور خالص نیت کے ساتھ آگے بڑھیں، تاکہ کم از کم جو ہے نا وہ ہم بھی یہ کہلانے والے ہوں کہ بہرحال ہم اس معیار پہ آ رہے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو ہمارا کام تو عمل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دلوں کو پھیرنا اور ان کو تبدیل کرنا بہرحال یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کرتے رہے، آپ یوٹیوب کے اوپر اپنے لیکچر چھوڑ رہے ہیں جو ہمارے لیے ورثہ بنتے جائیں گے، اور جن کو توفیق ہوگی، جن کو سمجھ آئے گی، وہ ان کو بار بار سنیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے۔ تو ہمیں تو بہت آپ کی گفتگو ارے نہیں ہاں بہت وہ بہرحال ہمیں انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو زحمت دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج بہت ہی ٹائم ہمیں دیا ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کو ہمارے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے ایک مفید اور ایک ایسی نشست بنائے جس کا ہماری تدریس میں ایک عملی نمونہ بھی کہیں نہ کہیں پہ نظر آئے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ہر دفعہ یہ سبق سنایا کریں کہ ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے آپ جناب اپوائنٹ کر لیں ایک آن لائن والنٹیئر کے طور پہ، اور میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن اچھا رہے کہ بس تھوڑے لوگ ہوں نا جو وہ کر کے جی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں وہ میں ہر وقت حاضر ہوں گے، وہ براہ راست آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں وہ بھی کریں، وہ کریں کیا، وہ استفادہ میں آپ کی گفتگو میرے لیے قابل رشک ہے، جس وضاحت اور جس صفائی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس میں بہت سے ایسے اضافے ہیں جو مجھے آج پتہ چلیں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے اور علم اور اخلاق اور ایمان سب میں آگے بڑھائے، خوشحال رکھے، خوش احوال رکھے۔ ہاں، اور بھائی نثار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑا مجھے اچھا لگا، مطلب اپنائیت سی لگی، وہ کوئی ایسا نہیں لگا کہ واقعی لیکچر دینے بیٹھے ہیں، اپنائیت سی ہوئی، بہت اچھا لگا۔ بس اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سننے والوں کو اور سب کو۔